وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے بحث گزشتہ درس میں نامکمل رہی۔ آج کے اس سیشن کے اندر ہمارا وہی سابقہ موضوع اور موضوع سخن رہے گا، یعنی کہ عقیدہ ختم نبوت، اور اس سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں انشاءاللہ ہم اس کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ احادیث مطہرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اس قدر کثیر ہیں کہ متواتر المعنی قرار دی جائیں۔ اسی طریقے سے جو ہے احادیث کو اگر ہم پرکھتے ہیں تو ذرا غور کیجئے، احادیث کے اندر آپ کو وہی جو ہے عقیدہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جو آج تک اہل ایمان کا ہے، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے آقا نے کثیر احادیث کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کو دیکھیے، میرے آقا کی نگاہوں میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ کی عطا سے میرے آقا جو ہے قیامت تک ہونے والے تمام کے تمام حادثات اور واقعات سے باخبر ہیں اور مشاہدہ اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب الفتن صفحہ نمبر 1054 میں حدیث شمار کا موجود ہے۔ صوبان اس حدیث کی راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، کہ بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، کلہم یزعم، ہر ایک یہی گمان کر رہا ہوگا، انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، ہر شخص یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ میرے آقا نے واضح طور پر بیان فرما دیا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لا نبی بعدی، میں نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، نبوت کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں ختم کرنے کے بعد، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو واضح طور پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ختم نبوت کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ پھر یاد رکھیے گا، میرے آقا نے جس طریقے سے خبر دی کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد جو ہے 30 کذاب ہوں گے،
اور کلہم یزعم، ہر ایک یہی گمان کر رہا ہوگا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے۔ تو یاد رکھیے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے ایسے بدبخت جو ہے وہ کھڑے ہوئے، اگرچہ انہوں نے اشارتاً کنایتاً جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نبی کہلوانا یہ جو ہے پسند کیا، تو لہذا یاد رکھیے گا کہ لیکن اس کا برملا اظہار نہ کر سکے اور علی الاعلان جو ہے اپنے جھوٹے نبی ہونے کو جو ہے وہ پبلک نہ کر سکے، عوام کے سامنے وہ اس دعوے کو پیش نہ کر سکے۔ لیکن سرکار کی دور مبارک میں ظاہری حیات میں ایسے لوگ جو ہے پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے جو ہے اشارتاً اور کنایتاً جو ہے اپنے نبی ہونے کے متعلق جو ہے یہاں پر بیان کیا، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث شمار کا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور پھر ہم جو ہے اسی حدیث کے تحت سماعت فرمائیں گے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد 30 جو ہے یہاں پر میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، اور وہ ہر ایک گمان کر رہا ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدیم مسیلمۃ الکذاب، مسیلمہ کذاب جو ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا علی عہد رسول اللہ، سرکار کے دور مبارک میں، فجعل یقول، اور سرکار کی بارگاہ میں جو ہے یہ کہنے لگا کہ ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ وقدمہ فی بشر کثیر من قومہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پردہ فرمانے کے بعد مجھے نائب اور خلیفہ بنا دیں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لوں گا۔ اور پھر کثیر افراد کے ساتھ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آپ گیا، فاقبل الیہ، تو میرے آقا چونکہ اس کی خبث باطنی سے آگاہ ہو چکے، اپنی نگاہ نبوت سے اس کے خبث باطنی کو جو ہے ملادہ اور مشاہدہ فرما لیا، میرے آقا اس کی طرف آئے، ومعہ ثابت بن قیس بن شماس، سرکار کے ساتھ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، وفی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار کے دست مبارک میں جو ہے ایک قطعۃ جرید، ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا، حتی وقف علی المسیلمہ فی اصحابہ، یہاں تک کہ جو ہے میرے آقا مسیلمہ اس قذاب کے پاس آ کر ٹھہر گئے، فقال لو سألتنی هذه القطعۃ ما اعطیتکما، تو ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر اگر جو ہے تم مجھ سے یہ لکڑی کے ٹکڑے کا بھی سوال کرو گے، نیابت اور خلافت تو بہت دور کی بات ہے، اگر یہ لکڑی کے ٹکڑے کا بھی سوال کرو گے میں یہ تمہیں نہیں دوں گا، وَلَن تَغْضُوا أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَئِنْ أَدْبَرْتَ لَيَغْفِرَنَّكَ اللَّهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُرِيدُ فِيكَ فَمَا رَأَيْتُ، تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تیرے بارے میں اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، اگر تو نے پیٹ پھیری اسلام سے تو اللہ تمہیں تباہ اور برباد کر دے گا، اور بے شک میں تمہیں وہی کچھ دیکھ رہا ہوں تیری ذات میں جو مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب کی صورت میں پہلے ہی اس کے خبث باطنی کے بارے میں آگاہی اور آشنائی فراہم کر دی تھی، اس لیے میرے آقا نے اس خبث باطنی کا مشاہدہ اور ملادہ فرما دیا۔ آئیے اسی حدیث کے تحت میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو ہم ایک جو ہے تاریخ کے جو ہے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کن کن لوگوں نے کب کب جو ہے اپنے خبث باطنی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے دعوی نبوت کیا۔ ذرا غور کیجئے، اسود انسی نامی شخص جس نے بھی دعوی نبوت کیا 11 ہجری میں، جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت فیروز دہلوی نے محل میں گھس کر اس کی گردن کو توڑ کر اس کو جو ہے واصل بجہنم کر دیا۔ 12 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب نے جب جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ میں اس کو نیزہ مار کر تباہ اور برباد اور واصل بجہنم کر دیا۔ مختار ثقفی 63 ہجری میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو واصل بجہنم کیا۔ حارث کذاب دمشقی 69 ہجری میں، مغیرہ اجلی 119 ہجری میں، بیان بن سمعان 119 ہجری میں۔ اسی طریقے سے جو ہے آگے کی طرف ہم چلتے ہیں، علی بن محمد خارجی 207 ہجری، اسی طریقے سے علی بن فضل یمنی 303 ہجری، عبدالعزیز باسندی 322 ہجری، حامیم مجلسی 329 ہجری، ابو عصبی برغواتی 369 ہجری، اصغر تغلیبی 439 ہجری، احمد بن کسی 560 ہجری، عبدالحق مرسی 668 ہجری، عبدالعزیز طرابلسی 717 ہجری۔ ذرا غور کیجیے، ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے ہر جو ہے دور میں ان بد باطن لوگوں نے دعوی نبوت کیا
اور ہر دور میں پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے سپوتوں کو کھڑا کیا اور انہوں نے ان جھوٹے نبی کے دعویٰ کرنے والوں کو واصل با جہنم کیا۔ لیکن جو ہے کچھ صدیاں ایسی بھی گزری جہاں پر جو ہے سلطنت اسلامیہ جب زبوں حالی کا شکار ہوئی تو پھر کئی ایسے لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے جو ہے دعوی نبوت تو کیا، لیکن جو ہے ان کو اس وقت حکومت وقت نے جو ہے گرفتار نہیں کیا اور ان کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو وہ شکار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ اس کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ جو حکومت کے تحت، حکومت کی سزا کے تحت اس جرم کے ارتکاب میں نہیں آئے، لیکن اللہ نے ان کو جو ہے اپنے عذاب کا شکار کیا، جیسے بایزید روشن 990 ہجری، باہ اللہ نوری یہ 308 ہجری، اور مرزا غلام احمد قادیانی 1326 ہجری، کہ اگرچہ یہ جو ہے حکومت وقت سے بچے رہے لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے غیبی عذاب کا یہ شکار رہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جو ہے متحدہ ہندوستان، بر صغیر پاک و ہند، متحدہ ہندوستان کے اندر جو ہے اس نے یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے جھوٹے نبی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا اور مختلف جو ہے طریقوں سے اس نے اس مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے پہلے اس نے جو ہے محدث کہا اپنے آپ کو، پھر ملہم کہا، پھر مجدد کہا، پھر مسیح موعود کہا، پھر مہدی کہا، پھر نبی اور رسول ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ شخص ہے جو 1839 سے پیدا ہوتا ہے اور پھر 1879 اور 80 کے اندر جو ہے یہ اس خاردار وادی کے اندر قدم رکھتا ہے، اور اس نے جو ہے سب سے پہلی کتاب براہین احمدیہ لکھی، اور اس کے اندر جب 3 جلدیں چھپ کر آئی تو اس وقت مفتی غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ نے اس کے خبث باطنی کا جو ہے مشاہدہ کر لیا، اور نگاہ ولایت سے اس کے اندر جو چھپی ہوئی خباثت تھی اس کو جو ہے انہوں نے باور کرنے کے بعد اس پر سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لگانے والے مفتی غلام دستگیر قصوری علیہ رحمہ، جنہوں نے 1883 کے اندر سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی پر فتویٰ لگایا کفر کا، تو لہذا یاد رکھیے گا یہ وہ جو ہے، حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی جو ہے مدعی نبوت پیدا ہوئے وہ اپنی ذریت کے ساتھ جو ہے واصل بجہنم ہو گئے اور ان کے مذہب ان کے ساتھ دفع ہو گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس جو ہے گروہ کی اور جس فتنے کی بنیاد رکھی تھی، جس کو ہم کہیں مرزائی کہہ دیں یا احمدی کہہ دیں یا پھر لاہوری کہہ دیں یا پھر قادیانی کہہ دیں، کسی بھی نام سے ان کو جو ہے جانا اور پہچانا جا سکتا ہے، یہ ان کی ایک ہی گروہ کے مختلف نام ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے آخر یہ گروہ آج بھی جو ہے امت مسلمہ کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، یہ کیوں زندہ رہا؟ وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہود و نصارہ کا جو ہے ہاتھ ہے، ان کا بیک ہے، ان کی سپورٹ ہے، مالی طور پر ان کو جو ہے بہت زیادہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ آج وجہ اس کی یہی ہے کہ آج جو ہے یہ لوگ جو ہے پنپ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بنیادوں کو مضبوط کر لیا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے یہودیت اور نصرانیت کار فرما ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ان یہود و نصارہ کی مالی امداد جو ہے وہ شامل حال ہے۔ اب یہ قادیانی فرقہ جس کی بنیاد جو ہے اسی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو ہے 1883 کے اندر رکھی۔ 1983 کے اندر جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا چونکہ یہ پوری کی پوری نجاست جو ہے ربوہ جھنگ کے مقام پر آ کر چناب نگر کے اندر انہوں نے کوڑیوں کے مول جو ہے وہ زمین لی، آج بھی وہاں پر انہوں نے اپنے جو ہے خباثت گاہ کو قائم کر کے رکھا ہوا ہے، اور 1983 میں انہوں نے 100 سالہ جشن منانے کی جب تیاری کی تو اس وقت علماء اور مشائخ نے جو ہے ان کا راستہ روکا، اس طریقے سے یہ لوگ رک گئے۔ یہ وقتاً فوقتاً جو ہے یہ کارروائی کرتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجئے تو 1953 کے اندر جب انہوں نے جو ہے کارروائی کی پاکستان کے اندر اور اپنی شرارتوں کا جو ہے آغاز کرنے کے بعد اور اس میں اضافہ کیا، تو اس وقت جو ہے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت نے ان کے خلاف جو ہے یہ قدم اٹھایا، اور ان کے جو ہے بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے مسلمانوں نے، اہل ایمان نے، اہل اسلام نے، عشاقان مصطفیٰ نے، عقیدہ ختم نبوت کے محافظین نے جو ہے یہاں پر انہوں نے
10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بتانا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ دراصل جو ہے یہ ایک جو ہے ذہن سازی تھی، اور ایک جو ہے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چل کر جو ہے اپنا بھی حصہ ملانے کا ایک عمل تھا۔ اور وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو اس وقت جو ہے جنگ یمامہ کے اندر سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، تو وہ شکست کھا گئے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے کمانڈنگ دی گئی، اور ان کی قیادت میں پھر جو مسلمانوں نے حملہ کیا، ایک طرف جو ہے 80,000 کا لشکر ہے، اور ایک طرف صرف اور صرف جو ہے 25,000 کا لشکر ہے، اور جو ہے یہ وہ جو گھمسان کا رن ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بتانا مقصد ہے۔ جلیل القدر صحابہ جو ہے اس میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، جن کی تعداد 1200 کے قریب ہے۔ 700 صحابہ جو ہے جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ تھا، حافظ قرآن جو صحابہ تھے، وہ اس دنیا سے جو ہے پردہ فرما گئے۔ انہوں نے جو ہے اس جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی تھی، یہ ایک میسج تھا آنے والی جو ہے امت کے لیے، اور یہ پیغام تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر کسی قسم کا کوئی جو ہے سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے، 1200 صحابہ ایک جنگ میں ایک دن کے اندر جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ ذرا کمپیریزن کریں، آپ تقابل کریں، آپ موازنہ کریں، اس کے علاوہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ماقبل میں سرکار کے دور ساری حیات میں، تو اس جو ہے مدنی دور کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، اس میں اگر جو ہے شہادتوں کی تعداد اگر آپ جو ہے گننا شروع کرتے ہیں صحابہ کرام کی، تو اس کی تعداد صرف اور صرف جو ہے چند سو ہی بنتی ہے۔ 250 یا 300 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ان 10 سالہ جو ہے مدنی دور میں، جب جو ہے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ایک دن کے اندر 1200 صحابہ، جس میں 700 حفاظ کرام، حفاظ قرآن صحابہ موجود ہیں، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امت کو پیغام دینا، میسج دینا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان بھی جائے تو چلی جائے، اور یہ عقیدہ جو ہے اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اس پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اسی جو ہے عمل کو دہرایا گیا 1953 کے اندر پاکستان میں، کہ یہاں پر 10,000 جو ہے مسلمانوں نے جام شہادت نوش کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ پھر ان کی شرارتیں، قادیانیوں کی شرارتیں جو ہے جب بڑھتی چلی گئیں، تو 1973 کے اندر ان پر کئی آئینی پابندیاں لگیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 30 جون میں جب نشتر کالج کا جو ہے ایک اسٹوڈنٹس کا جو ہے گروپ جب ربوہ کے مقام اس کے اسٹیشن پر جب رکتا ہے، اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر، اور ختم نبوت کے نعرے لگائے جاتے ہیں حمایت میں، جب یہی دوبارہ جب آتے ہیں شمالی علاقہ جات سے گھومنے کے بعد، تو ربوہ میں جو ہے یہ قادیانیوں نے ان پر حملہ کیا، اور کئی جو ہے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ جو ہے زخمی ہوئے شدید۔ اس کے بعد سے پھر جو ہے علماء اہل سنت نے جو ہے کمر کس لی، اور پھر جو ہے 2 مہینے کی ڈیبیٹ ہوئی باقاعدہ کہ ان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور جو ہے ان کو غیر مسلم اور کافر قرار دیا جائے۔ تو 2 مہینے کی ڈیبیٹ کے بعد پھر 7 ستمبر 1974 کا جو دن تھا، یہ ایک تاریخی دن جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ رونما ہوا، اور مسلمانوں کے لیے ایک تاریخی دن جو ہے یہ قرار پایا۔ اور اس تاریخی دن کے اندر یاد رکھیے گا کہ سب سے عظیم اور کلیدی کردار جو ہے قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی میرٹھی علیہ رحمہ نے جو ہے ادا فرمایا، اور جو ہے یاد رکھیے گا باقاعدہ 2 مہینے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی، اور 2 مہینے کی ڈیبیٹ کے بعد جو ہے جا کر پھر ان کو 7 ستمبر 1974 کے اندر آئینی طور پر، قانونی طور پر جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ان کو جو ہے غیر مسلم جو ہے اقلیت قرار دیا گیا۔ اور یہ علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی جو ہے یہ قربانیوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے آئین کے تحت یہ لوگ قادیانی، مرزائی، احمدی، لاہوری فرقہ، یہ جو ہے غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی جو ہے یہ تشہیر نہیں کر سکتے۔ ان پر پابندی ہے، اور انشاءاللہ یہ پابندی جب تک ایک جو ہے مسلمان موجود ہے پاکستان کی سرزمین پر، تو لہذا کم از کم پاکستان کی سرزمین پر جو ہے یہ لوگ
آزادانہ طور پر اپنے مذہب کی تشہیر نہیں کر سکتے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہم اہل ایمان کی جو ہے جان ہے، ہم اہل ایمان کی جو ہے شان ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صحابہ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے جو ہے قربانیاں دی۔ انشاءاللہ وقت پڑنے پر جو ہے مسلمانان پاکستان اور دیگر مسلمان بھی جو ہے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے خاطر مولا ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جوان